ڈالرز ہم نے پے کیے. ایک تو ہمارے پاس پیسہ نہیں بچا, ایک ہم اور تیل نہیں منگا سکتے تھے, اس لیے بجلی کا مسئلہ. تیسرا چوتھا جو اہم نقطہ ہے اس میں کہ ہم اگر تیل منگائیں گے تو 50 کروڑ روپے پر ڈے ہمیں جو ہے چارج کرنا پڑے گا, اس کو خزانے سے یہ پیسے دینے پڑیں گے. اب اگر خزانے میں 50 کروڑ روپے پر ڈے ہے تو ہم دے دیں گے, اگر نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے؟ لیکن وہی بات ہے نا کہ جس طرح سے عوام جو اس کا ہم نے حل کہ یہ نہیں پتا کہ اچھا حکمران کون ہے, عوام یہ دیکھے گی یہ نہیں کہ کہاں کس نے پیسے دیے, کہاں سے آئل منگوایا, کتنا منگوایا. عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت کون ہے جو بجلی دے رہا ہے, ہمارے علاقے میں کتنے گھنٹے کتنے ایک دن میں جا رہی ہے بجلی. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ایک مسئلہ جو ایک نواز شریف صاحب کے پاس مسئلہ آ گیا تھا, شیر آٹا کھا گیا, پھر وہ شیر آٹا بھی کھا گیا, حکومت بھی کھا گیا. وہ تو پھر مسئلہ جب آتا ہے حکومتوں کو شیر آٹا کھایا یا جو بھی, لیکن بجلی چاہیے واجد صاحب لوگوں کو. آپ بتا دیں چودھری صاحب کا فارمولا. اس بجٹ میں ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی کے ذریعے اس کو 50% سبسڈی اور یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ جی 4000 سولر ٹیوب ویل مزید بھی لگائے جائیں گے. اس قسم کا بھی کہ اس سے زراعت میں بھی فائدہ ہو, اس سے بجلی کی بھی بچت ہو, وہ بجلی ہم سسٹم میں لیں. سولر لائٹ سولر لائٹ اسلام آباد میں لگانے پہ کھا گئے ہیں, اور سولر ٹیوب ویل پورے پاکستان میں لگانے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا واجد صاحب آپ کی اور آپ جیسے مزید انرجی ایکسپرٹس کی کیا میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے, آپ لوگوں کی طرف سے ریکمنڈیشنز کیا گئی ہیں؟ شکریہ سعدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ڈائگنوس کوئی ڈاکٹر کسی چیز کے کر لیتا ہے تو اس کے بعد سولوشن بھی. اب میں زیادہ پچھلے ڈیٹیل سے جانا نہیں چاہتا, کوئکلی بس 5 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مین کازز جس موجودہ بحران کے اور اس کا سولوشن, اسٹریٹ فارورڈ سولوشن. جی کیونکہ ڈیفینیٹلی پہلا تو گورنمنٹ کا ٹارگیٹ یہی ہے نا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں جو ڈیفیسٹ ہے, اور دوسرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان پہ کوئکلی ان پہ جتنا بھی کام کیا جائے کریں. مین کاز جو اس کرائسس کا ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک ہے ہائی کاسٹ جنریشن, ہائی کاسٹ جنریشن. سیکنڈ, لاسٹ 15 سالوں کے اندر سیریس اسٹیپس ناٹ ٹیکن جو جنریشن کے سلسلے میں لینے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. تیسرا نیگیٹو ٹرینڈ آف لوڈ گروتھ, یہ بھی بڑا عجیب و غریب فیکٹر انکلوڈ ہوا ہے اس کے اندر. نیگیٹو ٹرینڈ آف لوڈ گروتھ. لوڈ گروتھ. اب میں کوئکلی بتاتا ہوں. کاسٹ آف جنریشن سے میں آپ کو ڈفرنس بتا دیتا ہوں کہ صرف اسی سال کا اگر ہم پیریڈ لے لیں, میرے پاس جو اپ ڈیٹڈ فیگر ہیں وہ اینڈنگ اپریل 2012 تک ہیں, یہ 10 مہینوں کے. 10 مہینوں میں ہم نے جتنی ٹوٹل بلنگ کی ہے پورے پاکستان میں مائنس کراچی, وہ ٹوٹل ہے 537 بلین, 537 بلین. اس میں سے اگر وہ ٹیکسز نکال دیا جائے, ایکسائز ڈیوٹی, الیکٹرسٹی ڈیوٹی نکال دی جائے جو گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جو وابڈا کے پاس جو نیٹ بچتا ہے نا 100 بلین میں سے مزید نکل جاتے ہیں, یہ رہے گا 437 بلین. یہ 10 ماہ کا ٹوٹل ریونیو جنریٹ کیا ہے 437 بلین جناب 10 مہینے کا. یہ سارا کا سارا ریکور ہو جائے تو آپ میکسیمم یہ ریکوری کر سکتے ہیں جو ریونیو جنریٹ کیا ہے. اب اس کے اگینسٹ جو انوائسز پڑے ہوئے ہیں جو کہ پیمنٹ کے اپ ٹو اپریل, ٹوٹل انوائسز ہیں 650 بلین کے. آپ یہ دیکھ لیں, اس میں سے یہ 650 بلین جو ہے یہ 67 بلین یونٹ کی سیل ہے, جو ریٹ نکلتا ہے کمبائنڈ سارا وابڈا کو آئی پی پی کا ملا کے 9 روپے 66 پیسے. اب اس میں سے جو آئی پی پی کی جو کنٹریبیوشن ہے ان 67 بلین یونٹس میں وہ ہے 38 بلین. اس 38 بلین کے اگینسٹ ہم نے 512 ملین پے کرنے 38 بلین جناب, اور اس کے جو وابڈا کی اپنی جنریشن ہے وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے 28 بلین, جس کی پیمنٹ بنتی ہے 138 بلین. اس کا ریٹ نکلتا ہے 4 روپے 78 پیسے. اب آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کاسٹ آف جنریشن کس قدر بڑی ہوئی ہے کہ صرف ان 10 ماہ کے اندر ہی 437 بلین اسسمنٹ کے اگینسٹ جو 100% ریکوری بھی ہو جائے تب بھی 650 بلین کے درمیان میں 200 بلین کا تو خالی یہی فرق ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ بتانا عوام کو اسٹیٹسٹکس اور ساری اس کی گیم چل رہی ہے. یہ کیسے ہوا ہے کوئکلی ڈاکٹر صاحب یہ نالج کے لیے. میرا یہ خیال ہے ویسے آپس کی بات ہے, تھوڑا سا مجھے کانٹیکٹ کر لینا, 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے بلائیں. ہاں
کیونکہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا. سر ڈیفرنس دیکھیں نا, میں نے کہا کہ کچھ زیادہ ٹیکنیکل چیز ہوگی, اسٹیٹسٹکس میں چلے آپ ایک بلاتے ہیں ریسلر کو, ایک بلاتے ہیں باکسر کو. وہ انرجی ایکسپرٹس کی زبان واقعی ویسے ہی ہوگی, وہ اسٹیٹسٹکس اور سائنس اور فگرز کی بات کریں گے. راستہ ڈھونڈ کے ہم نہیں دینا, سیدھا سیدھا جواب راستہ بھی ہم نہیں دینا. اچھا ایک بریک لے لیں, ایک بریک لے لیں, میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیں. جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پی ایم ہاؤس جو ہے نا وہ 600 گز کے فاصلے پہ ہے, ان کو وہاں کیوں نہیں بھیج دیتے یہ سارے اعداد و شمار؟ میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں اور آپ نے کیا ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اور کا سولوشن بھی یہی بتانا ہے. اللہ آپ کے پاس کنٹینیو رکھیں گے, یہیں سے ہمارے ساتھ رہے گا. جو میری جی ویلکم بیک ویئرز, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ. سب سے پہلے تو جس طرح واجد کاظمی صاحب بتا رہے تھے, ریاض فتح صاحب, مختصراً اگر مجھے آپ یہ بتا دیں, کیونکہ انہوں نے ساری ٹیکنیکل چیزیں بتائیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو عوام کو کیا سمجھ آئیں گی. واجد کاظمی صاحب کے پاس سولوشن پہ بھی جائیں گے, لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو ان چیزوں سے لگ کیا رہا ہے, ٹیکنیکل چیزیں اگر نہیں بھی سمجھ میں آئیں کہ اصل وجہ ہوئی کیا ہے اور قابو کیوں نہیں پایا جا رہا ہے. ایک طرف آپ لوگ سولوشن بھی دیتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب پھر بار بار آج بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی فارمولا میرا اگر اس پہ عمل ہو جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. کیسے نکلے گا؟ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں. سر ایشو دو ہیں, ایک ہے بجلی پیدا کرنا, ایک ہے بجلی کا استعمال کرنا. اگر میرا سوال میں تھوڑا ریفریز کروں کہ عوام کو بجلی ابھی دے دیں 3-4 دنوں میں, ریلیف امیڈیٹ, تو وہ کیا ہوگا؟ امیڈیٹ ریلیف ہو سکتا ہے. آج پرائم منسٹر فیصلہ کر دیں کہ آئندہ سے کسی سرکاری دفتر میں ایئر کنڈیشنر نہیں چلے گا, وہ وزیر اعظم کا دفتر ہے یا ڈپٹی سیکرٹری کا دفتر ہے, ٹوٹلی بند کر دیں. فالتو لائٹس بند کر دیں. جب دفتر میں افسر نہیں ہوگا ساری لائٹس بند کر کے جائے گا, آپ دیکھیں کہ بہت بڑی سیونگ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں شام 6 بجے 7 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, ہوٹل رات 9 بجے بند ہو جاتے ہیں. فیصلہ کر دیں 7 بجے ساری مارکیٹس بند اور 9 بجے سارے ہوٹل بند, اس سے بہت بجلی کی سیونگ کریں. 3, واپڈا کے اہلکار مل کر جو بجلی چوری کر رہے ہیں پورے ملک میں, جو چوری ہوتی ہے پھر بے رحمی کے ساتھ استعمال بھی ہوتا ہے, اس پہ کڑا ہونا چاہیے. انسینٹیو دیں کہ جو بجلی چوری پکڑوائے گا اس کو اتنے % انعام بھی دیں گے. تو اس سے لیکن عوام یہ بھی سوال کرے گی نا کہ ہمارے گھروں میں بجلی آئی نہیں رہی, اے سی چل نہیں رہے, لائٹ ہے نہیں, پنکھے چل نہیں رہے, ہم سیو کیا کریں؟ نہیں سیونگ ہوگی نا, جب یہ سارے سٹیپس لیں گے تو اس سے سیونگ ہوگی. چوتھا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشو سے سیونگ کی جا سکتی. گورنمنٹ غیر ترقیاتی اخراجات پر کٹ لگائے, اس کے اپنے اخراجات کم کرے, صوبوں کو دینے والے جو پیسہ اس میں سے کچھ کٹ لگائے, جو چوری شجاعت فارمولہ ہے, ساری رقم اکٹھی کریں اور جتنے پینڈنگ بلز ہیں سارے ادا کر دیں. ایران آپ کو اس وقت کریڈٹ پہ آئل دینے کو تیار ہے. مان جائیں گے اتنی آسانی سے؟ اس پہ مان نہیں جائیں گے تو منوا لیں گے, جب پیسہ نہیں جائے گا تو مان جائیں گے, ان کو کہہ دیں گے ہم اینڈ پہ دے دیں گے, جب کوئی ایسی بات نہیں, کوئی وعدہ شادہ کر لیں گے ان سے. اس طرح ایران اور ایران اس وقت کیونکہ اس پر بہت ساری بین الاقوامی پابندیاں ہیں, وہ آپ کو کریڈٹ پہ آئل دینے کو تیار ہے. اس سے میکسیمم کریڈٹ پہ آئل لیں, اور یہ سارے جو پاور جنریشن پلانٹس ہیں اس کو 24 آور فل کیپیسٹی میں چلائیں. میں کہتا ہوں ودن 15 days اگر یہ ساری کمی دور نہ ہو جائے تو میں رسپانسیبل ہوں عوام کو فیس کرنے کے لیے. ایسی کوئی بات, if there is will there is way. ایک تو یہ میں نے کہا بچت اور بجلی چوری روکنا, اور ایران سے آپ نے کہا کہ اور اس کے علاوہ پاور جنریشن پلانٹ فل کیپیسٹی میں چلانا, جہاں ان کا کوئی قرضے کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا, یہ سارے ایشوز حل ہو سکتے ہیں. باقی لانگ ٹرم ایشوز ہیں, ہم 3 لاکھ میگا واٹ بجلی صرف بجلی آسمان یہ سورج سے پیدا کر سکتے ہیں, 3 لاکھ میگا واٹ. اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, ونڈ ٹیکنالوجی پہ, ونڈ بجلی پہ کام کرنا ہے, کول سے بجلی پیدا کرنا ہے, وہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اس پہ بھی کام ہو سکتی ہے. ہائیڈل جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے بہت سستی ہے, ایٹامک بجلی بہت سستی ہے. آپ کو ایٹامک بجلی اور اس کے ساتھ سولر بجلی اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈل جو پانی سے اس کی طرف جانا ہے. آپ کی سجیشنز بھی آ گئی. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ مطلب ماشاءاللہ آپ سارے لوگ اتنے اہل ہیں, سولوشنز بھی بتا رہے ہیں, ریکمنڈیشن سجیشن سب کی طرف سے آ رہی ہیں کہ یہ ہو جائے تو بس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو ابھی 4-4.5 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ اور جس طرح سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب الزام تو دیتے ہیں لیکن انہوں نے حل نہیں بتایا. شہباز شریف صاحب ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کو کہ جی پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, صرف 3-4 گھنٹے لائٹ دی جا رہی ہے. دیکھیں سعدیہ, بات یہ ہے کہ بڑا مشہور ایک سینٹنس ہے کہ ایوری بڈی از بزی ان دس ورلڈ بٹ اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز. آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں, مصروفیت سب کو ہوتی ہے, لیکن ترجیحات کا تعین آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر گورنمنٹ کی ترجیحات کا تعین صحیح ہو جائے, پرائرٹیز ان کی ٹھیک ہو جائیں, اس کے ساتھ پھر ان کی نیت ٹھیک ہو جائے, پھر ان میں ایک ول پیدا ہو جائے کہ ہم جو فتیانہ صاحب نے باتیں بتائیں میں انہیں انڈوز کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف اس چیز کی اس میں آپ کو کمی نظر آتی ہے. جو ابھی
ہمارے بھائی جو ہیں یہ سولوشنز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حل اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی مطلب ایسا کوئی مہمہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایسا چمتکار نہیں چاہیے, یہ حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی آپ حکومت سنبھالتے ہیں, دنیا کو کوئی بھی ملک ہو, وہ کوئی بھی حکومت ہو, چیلنجز ضرور ہوتے ہیں, لیکن کامیاب حکومت وہی ہوتی ہے جو اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ اب یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے, میں نے اس چیلنج کو فیس کرنا ہے, میں نے ان مسائل کو حل کرنا ہے, اور میں نے جتنی بھی یہ پرابلمز ہیں میں نے اس کو ایک چیلنج کی طرح قبول کرنا ہے. اگر آپ ہمیشہ یہ عوام کو میڈیا پہ ہر جگہ یہ کہتے رہیں گے کہ جی اس بیماری کی بنیاد جنرل مشرف تھی, اس بیماری کی بنیاد اس سے پہلے تھی, اس کی اس سے پہلے ان چیزوں سے اوبیسلی باہر آنا ہوگا کہ جس کی بھی غلطی تھی ہو گئی, اب آپ اپنی ذمہ داری کو آپ نے محسوس کرنا ہے. یہی ایک اچھی گورننس ہے, یہی آپ کی ذمہ داری کا تقاضا آپ سے ہے کہ آپ ڈیلیور اسی طریقے سے کر سکتے ہیں نا. مجھے افسوس یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی پروگرام پہ بیٹھے ہیں, جب بھی کوئی موضوع یہ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ رہا ہے, دیکھیں مسائل تو سارے رہے ہیں. پاکستان کے اندر غربت ہے, پاکستان کے اندر جہالت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, دہشت گردی. آج اگر یہ والی دہشت گردی نہیں ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ لسانی بنیادوں کے اوپر فرقہ وارانہ دہشت گردی پاکستان میں تو رہی ہے. اب آپ یہ کہیں چونکہ یہ مسئلے 1947 سے اور پھر اس سے بھی پہلے کے چلے آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ جی یہ مسئلہ تھا, اس وقت یہاں پہ تھا, جب یہ حکومت قائم ہوئی اس وقت ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. پاکستان میں بجلی, دنیا کو چھوڑیں, آپ دنیا کی بھی مثال لے لیں, اپنے ریجن کی مثال لیں, سب سے مہنگی لوگوں کو دی جا رہی ہے. شارٹیج اور کمی اس چیز کی اگر ہو نا کہ جو آپ جیسے ابھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اگر یہ بند کر دیا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ جی یہ تو پیسے دیے جا رہے تھے لوگوں کو اور اب وہ پیسے حکومت کے پاس نہیں رہے. جو چیز آپ بیچ رہے ہیں, جس چیز کے بدلے آپ پیسے لے رہے ہیں, اس کی شارٹیج کا ہم جب باہر کہیں جاتے ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسی چیز جو کہ ایک پروڈکٹ ہے جس کو آپ بیچتے ہیں, اس سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اس کی کوئی شارٹیج ہے. تو اب اس میں جیسے ابھی وزیر خزانہ کے بارے میں کہوں, آپ دیکھیں 4 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں. لاء منسٹری کو آپ دیکھیں 4 جو ہے لاء سیکٹری تبدیل ہو چکے ہیں, اٹارنی جنرل جو ہے وہ 6 تبدیل ہو چکے ہیں. تو یہ مسئلہ پتہ نہیں اب کیپیسٹی کا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ول نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ول نہیں ہے, جس طرح ریاض فتیانہ صاحب نے بھی انفیکٹ یہی بات کی تھی. میں بھی کمی نظر آ رہی ہے, ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس بحران کی وجہ سے, یہ انرجی کرائسس کی وجہ سے, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ آپ کے اتحادی ہیں لیکن وہ بھی 2 مہینے کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں. کھلے عام کاف لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرائیورٹی پہ اگر نہیں ہوا تو 2 مہینے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. دیکھیے جی, آپ ویل کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو پنجاب حکومت کو بھی چاہیے, ان کو بھی 18ویں ترمیم میں ہم نے اختیار دیا ہوا ہے, 2 سال پورے ہو رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ بجلی پیدا کر دیں. میں جا رہا ہوں, نہیں آپ کے سوال کا بھی میں جواب دیتا چلوں. اب میں چاروں صوبوں کی اگر بات کروں گا, دیکھیے میں بات بتاؤں, اب مجھے بتائیں, یہ دیکھ مجھے آپ تنقید کو تھوڑا برداشت کیا کریں. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا برداشت, سیاستدان ہو تو برداشت کریں. جب میں آ رہا ہوں, ہم نے یہ حکومت سنبھالتے ہی تہیا کر رکھا ہے کہ بجلی کے بحران سے نکلیں گے انشاءاللہ, سب کے تعاون سے, اتحادیوں کے تعاون سے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں نکل آئیں گے اور ہم یہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کیونکہ جس سنجیدگی سے حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ عوام کو تکلیف نہیں, اور وزیر اعظم صاحب بہت شدت سے محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ جب وہ وزیر تھے تو وہ وہی بات ہے کہ وہ ڈیٹس دے چکے, وعدے کر چکے, پورے نہیں ہوئے, تو اب وہ زیادہ سوچیں گے اس پہ. خود یہ اختیار آ گیا کہ وہ اس کے لیے جتنے فنڈز بے شک دے دے, ان کے مسائل کا بھی ان کو پتہ ہے, خود وزیر بھی رہ چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے پہلے اسپیچ میں یہ بات کی ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر انرجی کا, اور اس کو ہم نے ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے اور ہم حل کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صوبے کیوں اپنے آپ کو بالکل ذمہ داری سے الگ کر دیتے ہیں اور ذمہ داری قبول نہیں کرتے. اس بات میں تو تگڑے ہیں کہ MPs کو لیڈ کر کے جلوسے کروائے, لوگوں کے گھروں پہ توڑ پھوڑ کرے, گاڑیاں جلائے, اور ایسے حالات پولیٹیکل
اس کا سکورنگ کرے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی مجھے بھی تو اختیار دیا گیا ہے 18ویں ترمیم میں کیوں بجلی پیدا نہیں کر رہا, میں نے کیوں پیدا نہیں کی, 2 سال تو ان کے اگر ہے تو وہ اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے, اختیار اگر ہے. اچھا لیکن میرا سوال وہی تھا کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے, آپ کی حکومت کو اس وقت کہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہو کیا سکتے ہیں, الیکشن بھی آ رہا ہے 4-6 مہینے کے بعد. اگر بجلی ہم نے نہیں دی تو لازمی بات ہے کہ ہمارے اوپر بہت برا اثر ہوگا, ہماری پوری حکومت کے اوپر ہوگا. الیکشن میں اس کا ہمیں اچھا رزلٹ نہیں ملے گا, میں گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ سیاست اور الیکشن کو چھوڑ دے, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ ہمارا بالکل ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ہر صورت جتنی تکلیف تھی لوگوں نے برداشت کی, اب جو ہے کسی بھی صورت ہم اور چلیں اللہ کرے جو کام اتنے سالوں نہیں ہو سکا وہ چند مہینوں میں ہو جائے. واجد صاحب ایک جس طرح سے میں کہہ رہی تھی کہ سولوشن کی طرف آئیں گے, سولوشن اوبویسلی جانیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک ایڈیشن بھی کرتی رہوں کہ کچھ ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ISCO, LESCO اور پتہ نہیں کیا کچھ FESCO, ہر سٹی کے لیے الگ الگ, کہ اگر انہیں 1 یونٹ بنا دیا جائے تو شاید آسانی ہوگی مینج کرنے میں یہ ساری چیزیں. پریویس ہسٹری میں جب چلے جائیں تو تقریباً 32 ممالک کے اندر یہ کچھ ہوا ہے کہ جو پرٹیکولرلی پاور سیکٹر کے اندر جب اس کی پرائیویٹائزیشن کی گئی ہے الٹیمیٹلی اس کو واپس کیا گیا, اسٹیٹ گورنمنٹ میں بھیجنا پڑ گیا. ایون ڈیولپ کنٹریز کے اندر وہ سروائیو نہیں کر سکے. تقریباً 32 کنٹریز میں یہ تجربہ کیا گیا. آپ کی اس حد تک بات درست ہے کہ ایک یونانیمس ڈیسیژن جب ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے ایک کہتے ہیں نا جڑ کے ڈیسیژن ہوتا ہے, وہ بڑا کمپیکٹ ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس کے پورے ادارے پہ ذمہ داری جاتی ہے. ادروائز وہ ہر ادارہ اپنی مرضی سے ڈیسیژنز لے رہا ہے. اب میں تو صرف کیونکہ ساتھ ہی آپ نے مجھے کہہ دیا کہ زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کرنی, میں تو سیدھے وہ ٹیکنیکل بات ہے کیونکہ ہم نان ٹیکنیکل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. سمپل سی بات ہے کہ ان کو 2 سولوشن گورنمنٹ کے لیے, میں خود اس گورنمنٹ کا پارٹ ہوں, میں خود وابڈا کا حصہ ہوں, میری ذمہ داری بنتی ہے. بے شک میں کسی ایک ایسی اتھارٹی کی رینج میں نہیں بیٹھا, لیکن یہ ہے کہ ایک سجیشن جیسے اس وقت 380 بلین کا بیسیکلی وہ ہے جو پیبل ہے بائی پیپکو. پیپکو نے یہ پے کرنا ہے 380 بلین. ٹھیک ہے, میں سرکولر ڈیٹ کی بات اس لیے نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب, سرکولر ڈیٹ کا فگر چینج ہوتا ہے. یہ آپ کہہ نہیں سکتے 400 بلین 500 بلین, کیونکہ تو پیسے ایک دوسرے اداروں نے ایک دوسرے کے دینے جو اس میں پاور سیکٹر میں انوالو ہیں. لیکن 380 بلین کا ایک فگر ہے جو اسٹیٹ اوے پیپکو کے ذمے ہیں پیمنٹ کرنے ہیں. اس نے 380 بلین میں سے 220 ملین جو ہیں وہ گورنمنٹس کے, جو جناب اسٹیٹ اوے 90 بلین کے اراؤنڈ جو ہیں وہ پروونسز نے دینے, 60 بلین جو ہے وہ کیسکو نے دینے ہمیں, اور تقریباً 15 بلین کوئی فاٹا کی اور کچھ آزاد کشمیر کی طرف اگر ڈیوائڈ کر دیا تو ٹوٹل یہ 200 210 220 بن جاتے ہیں. یہ اس وقت اگر فوری طور پہ اس کرائسس سے نکلنا ہے تو یہ تو اسٹریٹ فارورڈلی یعنی سیدھی بات یہ کہ جتنی رقم آپ نے بتائی اس میں سے 320 جو ہے 380 میں سے وہ آپ کو حکومتی اداروں نے دینے ہیں یا حکومت نے دینے ہیں. بیٹھے ہیں اس پر ڈیسائیڈ کر لیں, چاہے چودھری شجاع صاحب کے فارمولے پہ عمل کریں نہ کریں, لیکن یہ ایک جگہ ایک ٹیبل بیٹھ کے تمام تو پھر حکومت کے پاس مطلب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہم سنتے ہیں پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے, پھر لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ اچھا باقی چیزوں کے لیے باقی رہ گیا 380 بلین میں سے بقایا جو ہے وہ ہیں جو ریسیویبلس ہیں پرائیویٹ سائٹ کے اوپر ہیں, ڈیفینیٹ ہے. اس میں یقیناً کچھ ایسی کمپنیز ہیں, میں دیکھیں اسلام آباد فیسکو کی اور لیسکو کی یا ویگیپکو کی مثال اس میں نہیں لوں گا کیونکہ اسلام آباد ابھی بھی 100% ابو ہے ایکچوئل بلنگ کے اگینسٹ اسٹل. ISCO بھی جو ہے, لیسکو بھی تقریباً 100% ابو ہے ریکوری کے اندر, فیسکو بھی 100% ابو. کچھ ظاہری بات ہے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ ٹربل ایریاز ہیں جہاں سے ریکوری آنی ہے. تو